ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، وہ پہلی عورت تو تھی جس سے مجھے محبت ہوئی تھی، تو میں کیسے اس کو یوں خود سے دور کر سکتا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے نکاح کی حامی بھر لو گے۔ کب کرنا ہے نکاح؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ کل شام کے وقت، جمعے کی نماز کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے اور مجھے اپنی بیوی بناؤ گے۔ وہ دیوار پہ موجود غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دوبارہ سے اس کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ میرے قریب ہی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم صرف مجھ پہ اعتبار کر کے تو دیکھو۔ مجھے یقین کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ آج سے پہلے جب بھی میں نے کبھی کسی پہ یقین کیا تو اس نے میرا یقین بری طرح سے توڑ دیا۔ تم بھی میری باتوں پہ یقین نہیں کرو گے۔ تم مجھے ایک جھوٹی اور فریبی لڑکی سمجھو گے۔ اگر میں تمہیں فریبی سمجھتا تو میں کبھی بھی تم سے نکاح کی حامی نہ بھرتا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ خالی خالی نظروں سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک تم نے حامی بھری ہے، ابھی تک تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا۔ جب نکاح کرو گے تو اس وقت میں تم پہ یقین کر لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں پہ بیٹھی نہیں تھی۔ میں اس وقت اس کی پشت کو گھورتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور زور زور سے اپنے بال کھینچنے لگا۔ میں اس لڑکی کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھے اتنا ہی الجھاتی چلی جاتی تھی۔ اور پھر اگلی شام میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ دادی جان سے میں نے بات کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ دادی جان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہیں مشال بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ تو خوش ہو رہی تھی کہ چلو میرا گھر بس گیا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنی زندگی میں نے اسے شامل تو کر لیا تھا، لیکن اب آگے کیا کرنا تھا اس کے بارے میں مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس نہیں تھی، بلکہ ایک عام سے لباس میں میرے بیڈ پہ بیٹھی روایتی دلہنوں کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں۔ مجھے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا۔ میرے لبوں پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلے سے ہی آئیڈیا تھا کہ وہ یہی بہانہ بنائے گی۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں ان 3 ہفتوں میں 20 دن ملیں گے، کیونکہ 21ویں دن میں تم سے سوال نہیں کروں گا۔ 10 دن تو گزر چکے ہیں، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ کیوں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہو؟ کیوں مجھے سب کچھ بتا نہیں دیتی؟ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم یہ بھی جانتی ہو کہ اب میں تمہیں کسی بھی قیمت پہ نہیں کھو سکتا، تو پھر تم کس بات سے خوفزدہ ہو رہی ہو؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ تمہیں بچانے کے لیے مجھے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تو میں ادا کروں گا۔ اب میں باقاعدہ اس کی منتیں کرنے لگا تھا۔ میں اس کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ عورت میرے لیے کس قدر اہم ہے۔ اور پھر اس نے اپنے اوپر جو غلاف چڑھایا ہوا تھا میں اسے بھی اتارنا چاہتا تھا۔ میری باتیں سن کے وہ پھر سے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کسی کی پسندیدہ عورت ہوں، کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوبارہ سے کہو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر سے یہ بات کہو نا۔ سب مجھ سے ہمیشہ نفرت کرتے تھے، کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، سب مجھے دیکھ کر گھن کھاتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سب مجھے گندا کہتے تھے، اور یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اس نے میرے کندھے پہ سر رکھا اور اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ وہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، جو کہ مجھے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ وہ وہیں پہ روتے روتے سو گئی۔ میں نے اسے بہت ہی احتیاط سے بستر پہ لٹایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر اسی وقت مجھے انسپکٹر عالیان کی کال موصول ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میں مزید اس لڑکی کو چھوٹ نہیں دے سکتا، مجھے ہر حال میں اسے جیل واپس بھیجنا ہوگا، اور پھر پراپر کارروائی ہوگی اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
میں نے اسے ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ میں اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اس طرح سے معاملات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ صبح اب میں نے اسے دوبارہ جیل لے کے جانا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے قریب پا کے مجھے ایک عجیب سا سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس کے ذریعے سارے معاملات حل ہو جائیں، اور اب سچ پتہ لگانے کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی تو میں لگا دیتا۔ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنے منہ سے مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گی، یا پھر اس وقت تک نہیں بولے گی جب تک میرے ہاتھوں میں قابل ذکر ثبوت نہیں آ جاتے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو جان سے نہیں مارا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کسی اور نے مارا ہو اور اس پہ الزام لگا دیا ہو، یا پھر وہ صدمے میں چلی گئی ہوں۔ صبح جب میں اس کو حویلی سے باہر لے کے جانے لگا تو وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، تم دھوکے باز ہو، تم فریبی ہو، تم نے مجھے کہا تھا تم مجھے بچا لو گے، تم مجھے دوبارہ سے اسی جیل میں لے کے جا رہے ہو، میرا وہاں پہ دم گھٹتا ہے، میری ماں مجھے بار بار نظر آتی ہے، وہ میرے کانوں میں چیخیں مارتی ہے، میرے سامنے روتی ہے، مجھے وہاں پہ نہیں جانا، مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا، مجھے یہیں پہ رہنا ہے، دادی جان اس کو بولے نا یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے نہ جائے۔ وہ میری دادی جان کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے دادی جان سے نگاہیں چرائیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں ان کو بھی حقیقت بتا دیتا، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے دوبارہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا چکا تھا۔ 2 دن کے بعد اس نے کورٹ میں پیش ہونا تھا، جس میں میں سارے ثبوت اکٹھے کر کے اس کی مدد کر سکتا تھا اور اس کو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال سکتا تھا۔ میں نے وہاں پہ موجود تمام میل اہلکاروں کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا اور میری اجازت کے بغیر تفتیش نہیں کرے گا۔ انسپکٹر آلیان کو بھی میں ان کی اوقات یاد دلا چکا تھا۔ میں دوبارہ سے اسی پرانے گھر پہنچ گیا۔ اس دن جو عورت میرے قدموں میں گری تھی اور جس نے میری منتیں کی تھیں کہ میں مثال کی جان بچا لوں، اب مجھے ہر حال میں اس سے ملنا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری مدد کر سکتی ہے۔ میں نے جا کے اس کے گھر کا دروازہ بجایا تو اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کے وہ گڑبڑا گیا۔ وہ صاحب جی آپ یہاں پہ؟ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ ہاں مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے، میں نے یہ کہہ کے اس کے چہرے کے تاثرات ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے سیاہ پڑ گیا تھا۔ صاحب جی میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی سے ملاقات کر سکیں۔ میں ان سے صرف 1-2 باتیں پوچھوں گا پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ صاحب جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری ماں بہت بیمار ہے، وہ بستر سے لگ کے پڑی ہوئی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ شاید وہ مجھے دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کی ماں گنگناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ میری بچی کو بچا لو، میری بچی کو بچا لو، اس کو سزا مت دلوانا، اس نے اپنی مدد کی ہے، اس نے اپنی حفاظت کی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے ایک نظر اس کے بیٹے پہ ڈالی جس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ میری ماں کو یہاں سے لے کے جاؤ۔ رکو، میں نے اس کی بیوی کو رکنے کے لیے کہا، مجھے ان کو اپنے ساتھ تھانے لے کے جانا ہے۔ صاحب جی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں میری ماں کا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی ہم اس پورے علاقے میں بدنام ہو گئے ہیں اور اب آپ… کسی کا کوئی تماشا نہیں بنے گا، میں نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس عورت کو لے کے تھانے آ چکا تھا۔ میں جب اس سے رپورٹ لکھوانے لگا تو آس پاس بیٹھے ہوئے اہلکار اور کانسٹیبل ہنسنے لگے، مگر میری گھوری پہ وہ لوگ فوراً سے خاموش ہو گئے۔ مجھے لگ رہا ہے صاحب جی کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں میں نے تو سنا ہے صاحب جی اس کو اپنے ساتھ حویلی لے کے گئے تھے۔ توبہ، ہمارے سامنے تو بہت شریف بنتے ہیں، پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا۔
ایک کانسٹیبل کی آواز سن کے میں نے غصے سے ہاتھ کو ٹیبل پہ مارا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میرے کردار پہ انگلی اٹھانے والی؟ میں غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ اس پہ غصہ مت اتارو، میری بچی کو بچاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں اسے کیسے بچا سکتا ہوں جبکہ وہ کوئی بیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے؟ تم خود تلاشی کرو، تم تو پولیس والے ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر کی تلاشی لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ وہ ہلکا سا آگے کی طرف جھکی اور دھیمے انداز میں بولی۔ اس کے بعد وہ سر جھٹکتی ہوئی جیل سے باہر جا چکی تھی۔ مجھے اب اس عورت سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے عدالت نے دوسری جیل میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے دور ہو گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کے خود ہی پہ غصہ آ رہا تھا۔ ہر چیز مجھے زہر لگ رہی تھی۔ پھر اس رات میں اس کے گھر پہ گیا۔ میں نے ہر چیز کی تلاشی لے لی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں مل رہی تھی۔ تھک ہار کے میں وہیں زمین پہ بیٹھ گیا جب اچانک میری نظر ایک بکسے پہ پڑی، جو کہ بہت بڑا اور پرانا بکسا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ماں کے بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس پہ دھول جمی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کئی سالوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ جیسے ہی میں نے وہ بکسا کھولا تو مجھے بہت سی تصویریں ملیں۔ ان میں سے بہت سی تصویریں ایک چھوٹی سی بچی کی تھیں جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا چہرہ تو صاف تھا مگر اس کے وجود پہ زخموں کے نشانات تھے۔ وہ حد سے زیادہ کمزور تھی۔ کچھ تصویروں میں وہ گنجی تھی اور کچھ تصویروں میں اس کے بال تھے۔ وہ اس کی بچپن سے لے کے جوانی تک کی تصویریں تھیں، لیکن جیسے جیسے میں وہ تصویریں دیکھتا گیا میرے قدموں سے زمین نکلتی چلی گئی، کیونکہ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو وہ بالکل اسی لڑکی کی طرح تھی جو جیل میں موجود تھی، یعنی جو میری بیوی تھی۔ میرا دماغ گول گول گھوم رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور پھر میشال کون ہے؟ میں نے وہ ساری تصویریں اٹھا لیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ رپورٹس بھی موجود تھیں، جس میں سے کچھ کینسر کی رپورٹس تھیں اور کچھ معذوری کے حوالے سے رپورٹس تھیں، اور ہر رپورٹ کے اوپر میشال کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ایک بچہ جو بچپن میں معذور ہو وہ جوانی میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے جسم پہ موجود زخموں کے نشانات، دراصل وہ زخم ایسی جگہ پہ تھے جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتے تھے۔ وہ کپڑوں میں چھپ جاتے تھے، جبکہ اس کے جسم کا جو حصہ ظاہر ہوتا تھا وہ بالکل نارمل تھا، اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس لڑکی پہ تشدد ہوا ہے، لیکن یہ تشدد کس نے کیا تھا؟ اس بکسے میں راڈ اور دوسرے ہتھیار بھی موجود تھے جس سے انسان کو تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی۔ میں نے وہ ساری رپورٹس بہت ہی اچھی طرح سے چیک کی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی رپورٹ آمنہ بیگم کی نہیں تھی، بلکہ وہ ساری ان کی بیٹی کی تھیں۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھائیں اور تیزی سے اس حویلی سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے تھانے میں کال کر کے اپنے اہلکاروں کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا کہ یہ گھر سیل کر دیا جائے، اور جب تک میں حکم نہیں دیتا تب تک کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں دوبارہ سے جیل کے اندر داخل ہوا تو وہ ساری تصویریں میں نے ایک بار پھر سے اپنی ٹیبل پہ پھیلا دیں۔ آلیان جو کہ اس کیس میں میرا ساتھ دے رہا تھا وہ بھی میرے پاس ہی تھا۔ وہ بھی تصویروں کو دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ یہ تو میشال ہے، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہے تو یہ میشال یا پھر یہ میشال کی جڑواں بہن ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آمنہ بیگم کو کس نے جان سے مارا ہے، اس لڑکی نے یا پھر اس لڑکی نے جو جیل میں موجود ہے اور جو کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی بری طرح سے کنفیوز ہو گئے تھے۔ ایسا کیس پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ دماغ تھا کہ پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت میری بیوی بھی تھی، میری زندگی کا اہم حصہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کی شروعات کروں، اور اس کے لیے اس کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری تھا، مگر وہ اپنی زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس نے قسم کھائی ہو کہ وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالے گی۔ اس رات میں دوبارہ سے اس کے پاس گیا۔ میں بے بسی سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گیا تھا۔
باہر کھڑے اہلکار کو میں نے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سکون پھیلا ہوا تھا اور رونے کی وجہ سے سرخی بھی تھی۔ تم مجھے حقیقت کیوں نہیں بتا دیتی ہو؟ پلیز مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تو پولیس اہلکار ہیں، آپ تو ایک قابل پولیس والے ہیں۔ آج سے پہلے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو آپ نے سالو نہ کیا ہو۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آج سے پہلے میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے تھے میں نے ان سب کو ہی سالو کیا تھا، اور لیکن وہ اس وجہ سے کیونکہ مجرم مجھے بیان دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا سے بچاؤں، تمہیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی دوں، لیکن تم میری بات ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی ہو۔ کیا تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری ایک چھوٹی سی دنیا ہو جس میں تم ایک پرسکون زندگی گزارو، تمہارے بچے ہوں، شوہر ہو، ایک ہنستی کھلکھلاتی زندگی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں ایک بیمار ہوں، اور بیمار لوگ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ سن کے میں چوکنا ہو گیا، کیونکہ جو رپورٹس میں نے دیکھی تھی وہاں پہ کینسر آخری اسٹیج پہ تھا۔ جس طرح کے ان کے مالی حالات تھے، اگر وہ سب کچھ بیچ بھی دیتے تب بھی وہ کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے، اور وہ اب میرے سامنے زندہ سلامت بیٹھی ہوئی تھی۔ کون سی بیماری ہے تمہیں؟ میں نے اس سے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے بہت سی بیماریاں ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کئی آنسو اس کے گالوں پہ گر گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں کینسر میں بھی مبتلا رہی ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا جب میں معذور تھی۔ یہ کہہ کے وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا، آپ نے مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مار دوں، جس نے اتنی آسانی سے یہ الفاظ ادا کر دیے تھے۔ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتا دیتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے بچائیں گے نہیں، اور جو سزا بھی بن رہی ہوگی مجھے وہ سزا دلوائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں ساری زندگی پچھتاوے میں گزاروں۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں بچاؤں گا، بلکہ میں تمہیں سزا دلواؤں گا۔ تو سب سے پہلے میرے سوالات کے جوابات دو۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ وہ تصویریں میں نے اس کے سامنے رکھیں تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ میری اماں کو میری تصویریں لینے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ اس وقت جب وہ مجھ پہ ظلم کرتی تھیں۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس دن میری ماں نے میرے جسم پہ گرم استری رکھی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کس قدر تکلیف میں مبتلا تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت میری عمر کیا تھی؟ ارے آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ میں خود آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس وقت میں صرف اور صرف 10 سال کی تھی، اور وہ دن ایک سیاہ دن کے طور پہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے پیٹ کے اوپر سے قمیض ہٹائی، اور مجھے یوں لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ صرف یہی نہیں ہے، میری ماں مجھے راڈ سے بھی مارا کرتی تھیں، اور وہ جان بوجھ کے میری ٹانگوں پہ مارتی تھیں، میرے ہاتھوں پہ مارتی تھیں۔ کیا تم نے اپنی ماں کو جان سے مارا ہے؟ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اس سے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ ہاں، میں نے اپنی ماں کو مارا ہے، انتہائی بے دردی کے ساتھ۔ جب میں اس کی چیخیں سن رہی تھی تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی خوش تھی، کیونکہ وہ عورت جو مجھے ہمیشہ تڑپاتی رہی وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر رہی تھی، اور اسی وقت میری سانسیں رک گئیں۔ میں جو اتنے عرصے سے خود کو تسلیاں دے رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو جان سے نہیں مار سکتی، اس کے ساتھ کوئی اسکیم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، ضرور کسی اور شخص نے اس کی ماں کو مارا ہوگا، الزام اس کے سر پہ آ گیا ہوگا۔ اب اسی کے منہ سے اس کا گناہ کا اعتراف سن کے میری دنیا تہس نہس ہو گئی تھی۔ نفرت کرنے لگے ہیں نا آپ مجھ سے؟ میں جانتی تھی آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، اور آپ جانتے ہیں اسی وجہ سے میں آپ کو سچ نہیں بتا رہی تھی،
کیونکہ میں آپ کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے پتہ لگانا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی جو اس نے اس عورت کو ختم کر دیا؟ اس کے پاؤں کے نیچے جنت تھی اس کی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے بولنے لگی، اور میں اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس کا بیان ریکارڈ کر رہا تھا جو کہ مجھے آگے پیش کرنا تھا۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، جس کی سزا اسے ہر صورت ہی مل کے رہنی تھی۔ میری کوششیں اور ہر چیز مجھے ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کاش میں نے اس سے یہ امید نہ لگائی ہوتی، کاش میں نے اس پہ اندھا اعتماد نہ کیا ہوتا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی سب کچھ چل رہا تھا، شاید اس وجہ سے کیونکہ ابھی تک میں نے اس کی پوری کہانی نہیں سنی تھی، ابھی تک میں نے اس کی درد بھری داستان سنی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے آنسوؤں بھری راتیں اس نے اکیلے گزاری تھیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے بچپن میں کبھی کوئی گڑیا آئی ہو یا میری سالگرہ پر ماں نے میرے لیے کیک بنایا ہو۔ میری زندگی کا ہر دن ایک تاریک کمرے میں شروع ہوتا تھا اور ایک تاریک کمرے میں ہی ختم ہوتا تھا۔ میری ماں وہ عورت جو مجھے اس دنیا میں لائی تھی میرے لیے شیطان کا روپ تھی۔ اس کا وجود میرے لیے نفرت، تشدد اور تکلیف کا دوسرا نام تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی گود سے دور رکھتی تھیں جیسے میں کوئی ناپاک شے ہوں۔ جب بھی میرے ہاتھوں میں کوئی کھلونا آتا تھا تو وہ جھٹک کے پھینک دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں معذور ہوں اور معذوروں کو کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ اکثر میرے ہاتھ اور پاؤں مروڑتی تھیں تاکہ میں حقیقی معنوں میں معذور ہو جاؤں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ میرے بال نہیں بڑھنے دیتی تھیں۔ ابھی وہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ میرے بالوں کو کاٹ دیتی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے کینسر ہے۔ میں جب بھی اس سے کھانے کی فرمائش کرتی تھی تو پتہ ہے میری ماں میرے ساتھ کیا کرتی تھی؟ یہ کہہ کے وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ میری امی جس تیل میں کھانا پکاتی تھیں وہ تیل میرے جسم پہ چھڑکتی تھی، اور جب میں چیختی چلاتی تھی تو میری ماں کو سکون ملتا تھا۔ میری امی میری ٹانگوں پہ، میرے ہاتھوں بازوؤں پہ زور زور سے ڈنڈے برساتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں بازو ٹوٹ جائیں تاکہ میں معذور بن جاؤں، اور پھر وہ مجھے ویل چیئر پہ بٹھا کے مختلف جگہوں پہ گھماتی تھیں اور مجھے ہمیشہ یہ باور کرواتی تھیں کہ تم معذور ہو، تمہیں کینسر ہے، تم بہت جلدی مر جاؤ گی۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات بس گئی کہ میں مر جاؤں گی۔ دن پہ دن گزرتے جاتے، مہینے گزر جاتے، لیکن میں نہیں مرتی۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر میں آئی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے معصومیت سے جواب دے دیا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ عورت میری خالہ تھی۔ وہ میری اماں سے لڑ رہی تھی کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا حال بنا دیا، اپنی بیٹی پہ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک آدمی ہمارے گھر میں آیا۔ اس نے میری ماں کو سمجھایا کہ یہ عورت ذات ہے، اسے تکلیفیں پہنچانے کے بجائے، جان سے مارنے کے بجائے اسے جوان کرو، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ یہ الفاظ کسی نشتر کی طرح میرے دل پہ آ کے لگے تھے۔ میں چھوٹی ضرور تھی مگر بے وقوف نہیں تھی۔ میں اس آدمی کی باتوں کے مفہوم کو سمجھ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی ماں سے بہت خوف محسوس ہوا۔ پہلی بار مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میری ماں نے نہ میرے بال کاٹے، نہ انہوں نے میری ٹانگوں پہ ڈنڈے برسائے۔ تب میری عمر 14 سال تھی۔ 14 سال ماں کا تشدد سہنے کے بعد ان کی مہربانی کو قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ میں سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں ان کے حکم کی پیروی کرنے لگی۔ وہ مجھے اکثر عجیب و غریب جگہوں پہ لے کر جاتی، مگر اس نے کبھی بھی مجھے ان جگہوں پہ تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ عورتیں میرے جسم پہ نشان دیکھتی تھیں تو وہ میری ماں کو انکار کر دیتی تھیں۔ کوئی بھی عورت مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاید انہیں اپنے دھندے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی چاہیے تھی،
جس کے جسم پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہ ہو۔ یہ کہہ کے وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر ایک رات میری ماں دوبارہ سے ظالم بن گئی۔ اس پہ ایک بار پھر سے شیطان حاوی ہو گیا۔ اس نے ایک تپتی ہوئی سلاخ اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور میری ٹانگوں پہ مارنے لگی۔ اس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں مزید یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اس ذلت بھری زندگی سے رہائی دلواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب میں اس عورت کا تشدد برداشت نہیں کروں گی، جس نے بچپن سے لے کے ابھی تک کبھی بھی مجھے بیٹی نہیں سمجھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے کاروبار ہی سمجھا۔ وہ میرے ذریعے پیسہ کمانے کے طریقے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس رات جب اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پائی اور میں نے اپنی ماں کو بے دردی سے مار دیا، اور مجھے اس پہ ذرا بھی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی اسے اپنی ماں سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ میری ماں کہلانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کے تشدد سے بچنے کے لیے اس کو مارا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتی، کیونکہ وہ مکمل طور پہ پاگل ہو چکی تھی۔ 3 سالوں سے وہ مجھ پہ محنت کر رہی تھی، لیکن آخر میں جب اسے پھل نہ ملا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی تھی۔ یہ کہہ کے مشال خاموش ہو گئی اور میں بس خالی خالی نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی ذات پہ اتنی تکلیفیں سہ چکی تھی۔ تو تم نے یہ سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے پرجوش انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ قصور ہے۔ اگر میں چاہتی تو صرف اس کا ہاتھ جھٹک سکتی تھی یا میں اس کو نیچے گرا سکتی تھی، لیکن میں نے اسے جان سے مارنا ضروری سمجھا، کیونکہ میں روز روز کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی۔ میں ہر چیز سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا ریکارڈر آف کر دیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے، اس لڑکی کی کہانی سن کے یا پھر اپنی بے بسی پہ۔ پہلی بار کوئی عورت مجھے پسند آئی تھی اور قسمت اسے مجھ سے چھیننے پہ آمادہ ہو گئی تھی۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ میں اس عورت کو نہیں کھو سکتا، میں نے چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ دادی جان بھی مشال کی کہانی سن کے بہت زیادہ افسردہ ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تم اس کو بچانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہو کرو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ تم ہوتے یا میں ہوتی تو شاید ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ وہ عورت ماں نہیں تھی بلکہ ایک شیطان تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ دادی نے میرے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مگر میشال، وہ راضی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی پچھتاووں میں گزار دے گی۔ دادی نے میرے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلائیں۔ فی الحال اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت سی ذہنی ٹینشنوں میں سے گزری ہے۔ جب ایک بار وہ اس چیز سے باہر نکل آئے گی اور ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ کر آ جائے گی تو پھر وہ معاملات کو سمجھنے لگے گی۔ اب مجھے جو بھی کرنا تھا بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ میں نے انسپکٹر عالیان کو اپنے اعتماد میں لیا، انہیں یہ ساری کہانی سنائی۔ میں نے انسپکٹر عالیان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں اس عورت سے نکاح کر چکا ہوں اور وہ میری بیوی ہے، اور اب میں اسے ہر حال میں بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے اور انسپکٹر عالیان کو اب میشال کو پاگل ثابت کرنا تھا۔ یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں تھا، مگر اس کے لیے میشال کی ایکٹنگ کی ضرورت تھی۔ اس رات میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، مگر اس نے ایک ہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ مجھے سزائے موت چاہیے، اور میں اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے غلط کیا ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی، کبھی رونے لگتی تھی، کبھی ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزاروں گی، تم مجھے یہاں سے باہر نکال لو، ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا۔ وہ حقیقت میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے بعد میں دادی جان کو اس کے پاس بھیجا۔ دادی جان نے مجھے تسلی دی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے عدالت میں پیش کیا گیا
اس کے ساتھ ہی میں نے وہ رپورٹس بھی پیش کیں جس میں اس کے پاگل پن کے سارے ثبوت موجود تھے۔ وہ بیان بھی عدالت میں پیش کیا گیا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھی جس کی وجہ سے وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پائی، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور اس نے اپنی ماں کو نقصان پہنچا دیا، اور وہ نفسیاتی بھی اپنی ماں کی وجہ سے ہی بنی تھی۔ اگر اس کی ماں بچپن میں اس پہ ظلم نہ کرتی، اس پہ تشدد نہ کرتی، اس کو نارمل بچوں کی طرح پیار کرتی، اس کو وہ محبت دیتی جس کی وہ حقدار تھی، تو شاید آج ہم میں سے کسی کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وکیل زور و شور سے میشال کے حق میں دلیلیں دے رہا تھا، اور پھر آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ پاگل ہے، اس لیے اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے اور اسے اس کیس سے آزاد کر دیا گیا۔ میں نے بھی اگلے کچھ دنوں میں پولیس کی نوکری چھوڑ دی۔ میں میشال کو اب اس جگہ پہ مزید نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اسے لے کے لندن آ گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑے نیورو سرجن سے بات کی، میں نے سائیکالوجسٹ سے بھی رابطے کیے، اس کے باقاعدگی سے سیشنز ہو رہے تھے، اور میں اس کی ذات میں قابل ذکر تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرنے لگی تھی، نارمل لوگوں کی طرح باتیں کرتی تھی، ہنستی کھیلتی تھی۔ اسے بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ روز شام کو میں اسے پارک لے کے جاتا تھا، وہاں پہ ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھار اسے ماضی کی چیزیں یاد آ جاتیں تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں، مگر میں ہمیشہ ہی اس کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے وہ پریشان ہوتی۔ میں کوشش کرتا تھا کہ وہ ساری ٹینشنوں سے دور رہے۔ دادی جان کو بھی میں نے اپنے پاس ہی لندن بلا لیا تھا۔ پاکستان میں میری جتنی بھی زمینیں تھیں ان سب کے حساب کتاب میں نے اپنے چچا جان کے حوالے کر دیے تھے۔ ہر سال ایک موٹی رقم مجھے موصول ہو جاتی تھی۔ میں نے یہاں پہ بھی اپنا بزنس شروع کر دیا، میشال کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ وہ بہت ذہین تھی، اس بات کا اندازہ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے وقت ہوا۔ وہ چیزوں کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا شمار بھی کامیاب بزنس وومن میں ہونے لگا۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا، جس سے ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب جب میں میشال کو دیکھتا ہوں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے جیل میں ملی تھی۔ اب وہ ایک کمپلیٹلی چینج عورت بن چکی ہے۔ ماضی کی کچھ پرچھائیاں ابھی بھی اس کی ذات میں موجود ہیں، مگر وہ ان کو چھپانا سیکھ چکی ہے اور ان کے ساتھ جینا بھی سیکھ چکی ہے۔